باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوَکُلَّمَا کیا جب کبھی عاہدوا باندھیں گے وہ عہدن کوئی عہد نبذہ پھینک دے گی اس کو فریقن ایک جماعت منہم ان میں سے بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں سے لا یؤمنون یقین نہیں کرتے ولما اور جب جاءہم پہنچا ان کے پاس رسول ایک رسول من عند اللہ اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والا لما اس کتاب کی معہم جو ان کے پاس ہے نبذا تو پھینک دیا فریق ایک جماعت نے من الذین ان لوگوں سے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو وراء ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے کأنہم گویا کہ وہ لوگ لا یعلمون جانتے ہی نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 100 اور 101 آج کے درس میں شامل ہے۔ اس رکوع میں یہود سے دوران بحث مباحثہ جو شبہات ان کو پیدا ہوئے تھے ان شبہات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا شبہ انہوں نے جبریل امین کی ذات پر کیا کہ وہ چونکہ سخت اور مشقت بھرے احکامات لانے والے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد کی طرف بھی انہوں نے جتنے سزا اور عذاب کے واقعات ہیں وہ بھی وہی لے کر آئے، تو اس لیے ہماری ان سے نہیں بنتی، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم اس وحی کو نہیں مانتے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ اس میں جبریل کا کوئی عمل دخل نہیں، جبریل علیہ السلام تو صرف ایک پیغام رساں ہے، اللہ کے حکم کو، اللہ کے کلام کو، اللہ رب العزت کی آیات کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرماتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو وہ سب کے سب منکرین کی جماعت میں شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے منکروں کا دشمن ہے۔ اور یہ جو کلام ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ یہ ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، واضح آیات ہیں، اس کا انکار سوائے نافرمان اور باغی لوگوں کے اور کوئی نہیں کرتا۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العزت یہود کی روش کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ عجیب قوم ہے، اس نے جب بھی کوئی عہد باندھا، جب بھی قول اور قرار ان سے لیا گیا، جب بھی کوئی وعدہ لیا گیا، اللہ نے لیا، اس کے رسولوں نے لیا یا آپس میں کسی سے معاہدہ کیا، نبذہ فریق منہم، تو اس وعدے کو یہ لوگ پسے پش پھینک دیتے ہیں، ان میں سے ایک جماعت اس کا انکار کر دیتی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثریت تو یقین ہی نہیں رکھتی، وہ تو ایمان ہی نہیں لائے۔ یعنی اپنی کتاب پر، اپنے رسولوں پر، جن پر ایمان لانے کے وہ دعوے دار ہیں، ان لوگوں نے، اکثریت نے ان پر بھی ایمان نہیں لایا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں 101 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے دوسرے شبہ کا جواب دے رہے ہیں۔ ان کو شبہ یہ تھا کہ دیکھیں ہمارے رسول اور ہماری جو کتاب ہے اس کے جو احکامات ہیں، اس کی جو دعوت ہے وہ سب سے نرالی ہے، اور
یہ جو کتاب ہے اور یہ جو رسول ہیں یہ ان چیزوں کی دعوت نہیں دیتے. تو ان سے کہا گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جس بنیادی عقیدے کی، توحید و آخرت کی تورات میں تعلیمات تھیں، وہی تعلیمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں، اور ان پر نازل ہونے والے کلام میں بھی یہی موجود ہے. تو انہوں نے کہا نہیں ہماری اور ان کی تعلیمات میں فرق ہے. فرق کیسے ہے؟ فرق ایسے ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ لوگ نسبت کرتے کہ ان کی حکمرانی جن و انس پر تھی، چرند پرند پر تھی، دنیا کے کونے کونے میں ہر ایک مخلوق کے اوپر تھی. اصل میں ان کے جو اوراد اور وظائف تھے اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنا تھی. تو ہم بھی انہی اوراد اور وظائف کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنا وہ جائز ہے. تو ان سے کہا گیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس تہمت سے پاک ہیں جو تم ان کے اوپر لگا رہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام موحد تھے، اور وہ بھی تورات کی ہی تعلیم دیتے تھے، اور تورات میں بھی شرک سے منع کیا گیا ہے. تو اس آیت کریمہ میں جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ان کے پاس اب جو رسول آیا ہے، رسول ان سے مراد رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے. اور اس کی سچائی کی دلیل یہ ہے کہ مصدق لما معہم، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تورات حق تھی، اللہ کی طرف سے تھی، اس میں جو احکامات تھے وہ ٹھیک تھے. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ نبذ فریق، ایک گروہ نے، ایک جماعت نے جو اہل کتاب میں سے تھے، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا. کتاب اللہ جو یہاں پر الفاظ آئے ہیں اس سے مراد تورات شریف، کہ ان کو تورات شریف میں یہ کہا گیا تھا کہ رسول آخر الزمان پر ایمان لانا اور ان کی مدد اور نصرت کرنا، اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کی تصدیق کرنا. لیکن ان لوگوں نے تورات شریف کے اس حکم کو توڑ ڈالا. یہ لوگ اپنی محفلوں میں خود بھی کہتے تھے کہ یہ وہی رسول برحق ہیں، لیکن ضد، حسد اور عناد کی بنیاد پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان یہود سے بات چیت ہو رہی تھی، اور ان کا آپس میں تعلق کافی نزدیک تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ کو میں اللہ جل جلالہ کی قسم دیتا ہوں، اور وہ نعمتیں جو آپ پر اس نے کی ہیں اس کی قسم دیتا ہوں، جھوٹ نہیں بولنا، سچی بات کرنا. کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول ہیں یا نہیں جن کی بشارت تمہاری کتاب میں موجود ہے؟ اب وہاں پر بڑے بڑے یہودی بیٹھے ہوئے تھے. ان یہودیوں کا جو بڑا عالم تھا اس نے کہا کہ یہ حضرت عمر نے بہت بڑی قسم دے دی ہے، اب یہاں پر جھوٹ بولنا جائز نہیں، اس لیے بتا دو سچی بات. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہماری طرف سے نمائندگی کریں، بس آپ ہی فرما دیجیے. تو اس بڑے عالم نے، یہودیوں کے عالم نے کہا کہ واللہ یہ وہی رسول ہیں جن کی بشارت تورات میں دی گئی تھی. تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آخر پھر اسلام کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو اس نے کہا اصل میں تمہارا جو فرشتہ وحی لے کر آتا ہے یہ بہت سخت ہے اور بہت تکلیف دہ
اور مشقت سے بھرپور احکامات ہمارے پیغمبروں کی طرف، ہمارے بڑوں کی طرف لے کر آتا تھا، تو اس سے ہماری نہیں بنتی۔ ہاں، اگر اس کے بجائے میکائیل علیہ السلام ہوتے، وہ ایک نرم دل فرشتے ہیں، تو پھر ہم لوگ اس پر، اس کلام پر اور اس رسول پر ایمان لے آتے۔ تو یہ بات تو اوپر گزر چکی ہے۔ بہرحال یہ لوگ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے۔ بعض کتاب اللہ سے مراد یہاں پر قرآن کریم لیا ہے، تو اس حوالے سے پھر تفسیر یہ ہوگی کہ یہودیوں کے ایک بڑے گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں اس کتاب کو، گویا ان کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ وہ تو اس کتاب کو برحق جان چکے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کو پس پش ڈال دیا، اور یوں ظاہر کرنے لگے جیسا کہ ان کے پاس علم ہے ہی نہیں، یا یہ کتاب ان کے علم میں وہ کلام اور وہ کتاب نہیں جس کی بشارت تورات میں موجود تھی۔ تو اس آیت کا اور اس سے اوپر والی آیت کا ہماری طرف اور ہمارے معاشرے کی طرف اور ہمارے امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ قرآن کریم اللہ کا عہد ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، تو اس عہد کو ہم لوگ پورا کریں، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نہ صرف گواہی دیں بلکہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگیوں کو ڈھال لیں، اور اسی طریقے سے اس کتاب کو ہم پس پشت نہ ڈالیں۔ ان لوگوں کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ کتاب کو انہوں نے چھوڑ دیا، اس کے احکامات کو رون دیا، تو دنیا میں بھی ناکام اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی رسوائی بھی ان لوگوں کے حصے میں آئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، کیا جب کبھی باندھیں گے عہدن کوئی قرار، نَبَذَهُ تو پھینک دے گی، فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اس کو ایک جماعت ان میں سے، بل اکثرهم بلکہ اکثر ان میں سے، لا یؤمنون یقین نہیں کرتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب پہنچا ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کتاب کی، معہم جو ان کے پاس ہے، نبذ تو پھینک دیا، فریق ایک جماعت نے، من الذین ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب جو اہل کتاب ہیں، کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ لوگ، لا یعلمون جانتے ہی نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔